اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم سے کلام کرتا، اللہ اللہ، وقال الذین لا یعلمون ان لوگوں نے کہا جو کہ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا یا نہیں آتی، آیتن کوئی نشانی۔ ان لوگوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے، کذالک قال الذین من قبلہم ان سے پہلے جو لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، مثل قولہم جیسی بات ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، مشبہ ہو گئے، مشابہت رکھتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دیں، الآیات نشانیاں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ طلب نظارہ ایک حماقت ہے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں یہ ایک حماقت ہے۔ کیوں؟ اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر تو مکمل وسیع فوری طور پہ تباہی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، آپ سے رسول سے کلام کیوں کرتا ہے۔ اس طرح کی جو ہیں وہ ہم عذر دے رہے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا، جیسا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ خود کوئی کتاب دیا جائے وغیرہ وغیرہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مشرکین عرب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تکبر اور اعراض کی بنا پر ایسی ہی چیزیں طلب کی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ ایمان لانے میں ان کا دل نہیں کر رہا تھا، اور یہ تکبر اور اعراض اور عذر دینے کے لیے کہ جی اللہ کو کھولو ہمارے سامنے آ جائے، اس طرح یہ مطالبہ اس سے پہلے لوگوں کا بھی تھا۔ جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا گیا، اہل کتاب نے کہا کہ تم پر کوئی آسمانی کتاب اتارو، تم ان پر کوئی آسمانی کتاب اتارو۔ اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، ان سے تو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا دے۔ ایک اور جگہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔
لہذا ایسی باتیں کرنے سے آج کے کافر کل کے کافر ان کے دل یکساں ہو گئے۔ آج کے مشرکوں نے کافروں نے کفر کرتے ہوئے ایسی ہی بات کی جو اس سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، لہٰذا ان کا جو انجام ہوا وہ بھی دیکھ لیں۔ لہٰذا ان کے دل مشابہ ہو گئے ہیں، ان کے دل مشابہت ہو گئے ہیں، اس لیے کہ کافروں کے دل، مشرکین ہوں یا یہود نصارہ ہوں، ان سب کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک مسلم دشمنی میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور عذر کے برائے عذر پیش کرنے میں بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تاریخ کے انسان کی نفسیات پہ کوئی اثر نہیں ڈالا، کل کے کافر بھی اور آج کے کافر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر بھی ایسی ہی باتیں جو ہیں، ایسے ہی اعتراضات ڈرتے ہیں، مختلف طریقوں سے قرآن کی آیات کا اور ان کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ لوگ جو ایمان لائیں متقی ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ انکاری ہیں وہ طرح طرح کی حجتیں کرتے ہیں، ان کی حجتوں سے مسلمانوں کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے گو ان کے پاس تمام آیتیں آ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جو لوگ انکار کے عادی ہو چکے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کفار کی پروپیگنڈے سے جو ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کفار کے دل ایک جیسے ان سے ملتے جلتے ہیں، اور صدیوں سے ہمیشہ سے یہ ایک ہی طرح کے اعتراضات اسلام پر، قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔